اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو 4 طرح کی پیدائش فرمائی۔ ایک وہ کہ جو ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدائش فرمائی، ایک وہ کہ جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدائش ہوئی، تیسری پیدائش وہ ہے کہ جو صرف باپ کے بغیر پیدائش ہوئی ہے، ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا، اور چوتھی وہ ہے کہ ماں کے بغیر پیدائش ہوئی۔ اب ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدائش ہوئی، جیسے ہم سب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ دوسری کہ ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا، تو یہ دوسری پیدائش ہے۔ تیسری وہ ہے کہ ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور چوتھا ہے کہ ماں نہیں ہے، ماں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو یہ 4 پیدائشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہے۔ دیکھیں نا، ماں اور باپ دونوں کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اچھا، باپ نہیں ہے، ظاہر ہے باقی ساری پیدائش ہماری تو ماں اور باپ کے ملاپ سے ہوئی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، حضرت مریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندیہ تھی۔ ان کے والد جو تھے عمران نام تھا ان کا، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اولاد عطا فرما۔ اور پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو جو پہلی اولاد عطا فرمائے گا، جو بیٹا ہوگا، تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھی، حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، حضرت عمران کی جو زوجہ تھی، تو وہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ تو جب دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، پہلی جو اولاد ہوئی وہ بیٹی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم عطا فرمائی، حضرت عمران کے ہاں۔ اب ظاہر ہے باقی اس سے پہلے جتنی بھی اولادیں ہوتی رہی، وہ بچے تھے، ان بچوں کو بیت المقدس کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے، جہاں پر مختلف لوگ جو ہے وہ وہاں پر اب رہتے تھے اور وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی نا، تو اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ یہ تو بیٹی ہیں، بیٹا ہوتا تو وہ تو باقیوں کے ساتھ رہتا، لیکن یہ بیٹی ہیں، تو اب ان کا کیا کیا جائے، منت کیسے پوری کی جائے، ان کو وقف کیسے کیا جائے۔ تو وقف جب ہونے کا معاملہ آیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ قرہ اندازی کی جائے کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ قرہ اندازی کی جائے گی، جس کے نام قرہ نکلا وہی ان کی پرورش کرے گا، اور اتفاق سے یہ قرہ بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام کے اوپر نکل آیا، اور یہ ان کے خالو لگتے تھے، حضرت مریم کے خالو تھے۔ ان کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، وہ حضرت مریم کی والدہ کی سگی بہن تھی، تو یہ یعنی خالہ تھی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں زیادہ اہل ہوں ان کی پرورش کرنے کا۔ تو بہرحال پھر فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس چلی گئی حضرت مریم، یہ وہیں پر رہتی تھی، اور آہستہ آہستہ جوان ہو گئی، پھر عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو کمرے میں، حجرے میں بند کر کے تالا لگا کے کہیں دور نکل گئے، اور یہ روزے میں تھی، تو روزہ افطار ہونے کا وقت آیا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو میں نے بند کیا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو اب ان کو کھانا کون دے گا۔ تو وہ آپ دوڑے دوڑے آئے، تو جب آ کر دیکھا تو باہر سے تالا لگا ہوا ہے حجرے کو، اور اندر حضرت مریم جو ہیں ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ روزہ افطار کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھل عطا فرما دیے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس تو بے موسم پھل ہیں، تو انہوں نے کہا اے مریم، یہ کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس پھل؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ تو بے موسم پھل، جیسے آج کے دور مثلا آج سردی کا موسم ہے، تو آج سردی کے موسم میں آم نہیں ہے، تو اسی طریقے سے بے موسم پھل جب دیکھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، اگر تو اس اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر اس وقت
اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو حجرہ مریم میں دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور پھر ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو یہ تو یہاں تک تھا۔ اب حضرت مریم جو تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے لفظ کن کہا اور اس کن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ہاں امید پیدا ہو گئی۔ اب وہاں پہ مسائل یہ بن گئے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور آثار جو ہے وہ نظر آنے لگے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لوگوں نے تہمتیں لگائی، لوگوں نے اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو حضرت مریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف، اچھا جب وحی کا لفظ ہے نا، یہ اگر نبی کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی حضرت جبریل امین کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وحی نازل فرماتا ہے۔ لیکن جب اسی وحی کا لفظ احادیث کی کتابوں میں، شریعت کی کتابوں میں وحی کا لفظ جب غیر نبی کی طرف ہو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے ہو یا اللہ کے نیک ولی جو ہیں ان کی طرف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی بات پیدا کر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر کوئی بات پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پیدا فرمائی، آپ نکل گئی اور دور دراز کسی علاقے میں جا کر، لوگوں سے دور جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو پھر واپس آبادی میں آئی تو لوگ جو ہے وہ باتیں کرنے لگے طرح طرح کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی پنگھوڑے میں، آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چند دن کے بچے تھے، آپ نے کلام کیا اور اپنی والدہ کی پاکی کو بیان فرمایا۔ اس لیے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا شان عطا فرمائی؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کرو جب میں نے پاک روح سے تیری مدد فرمائی، یعنی حضرت جبریل امین سے تیری مدد فرمائی، اور تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ اب گہوارے میں تو بچپن میں، اور بڑی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب قرب قیامت ہوگی، قیامت قریب ہوگی اور دجال آئے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور اس وقت لوگوں سے آ کر کلام کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تو پکی عمر میں، یعنی کہ بعد کی عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی اور تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر پھونک مارتا تو وہ مٹی پرندے بن جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی تھی۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر اس کو اندر پھونک مارتے، اللہ تعالیٰ اس کو پرندہ بنا دیتا تھا، جان ڈال دیتا تھا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا اور پھر میرے حکم سے پیدائشی نابینے اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ برس کا جو مریض ہوتا ہے نا، سفید داغ والا، اس کو شفا دے دیتے تھے۔ نابینا، پیدائشی نابینا جو ہوتا تھا اس کو آپ شفا دے دیتے، یعنی اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے۔ اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پرانی قبریں سے کوئی اگر کہتا کہ اس قبر سے آپ مردے کو اٹھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرماتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا۔ اب یہ ہمارا اور جو عیسائی ہیں ان کا عقیدہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو آپ کے جو امتی تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی، جنہوں نے جھٹلایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے لگے، شہید کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکان میں محفوظ کیا۔ ایک مکان تھا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، مکان کا دروازہ بند تھا
اور ان لوگوں نے وہ سب لوگوں نے مل کر اس مکان کے اوپر حملہ کیا۔ تو جب حملہ ہوا تو ان میں ایک جو ان کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ میں دروازہ توڑتا ہوں، دیکھا دروازہ لاک تھا، کہنے لگا میں دروازہ توڑتا ہوں اور تم سب نے آ کر مل کر پھر حملہ کرنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور پھر وہ جو سردار تھا ان کا، وہ ہوا یہ کہ وہ جب دروازہ توڑ کے اندر گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، اور وہ سارے لوگ جو مارنے کے لیے آئے تھے، وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہی سوچا کہ اس کے بارے میں سوچا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو اس وقت پھر ان سارے لوگوں نے مل کر اس کو مار دیا۔ جب اس کو مارا پھر وہ باہر جب آیا، معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا، اس وقت وہ دیکھا تو یہ تو اس کا چہرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن پورا بدن جو ہے وہ تو اس کا اپنا ہے۔ اس کے گھر والے جب اس کو تلاش کرنے لگے تو وہ پھر آپس کے اندر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے کہ جناب آپ نے ہمارے بندے کو مار دیا۔ تو اس طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو سلیس ہوتی ہے نا، جو ایک ٹی کی شکل میں عیسائیوں کا ان کا جو ہے وہ اب انہوں نے گلے میں بھی ڈالا ہوتا ہے، یہ ان کا مذہبی ایک جو ہے وہ نشان ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس طرح انہوں نے پھر وہ جو جس کو مارا تھا نا، مار کر اس کو ایسے باندھ دیا لکڑی کے ساتھ، ایسے ہاتھ کر کے باندھ دیا اور باندھ کے لٹکا دیا تھا۔ تو یہ جو نشان ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے جو یعنی کہ نہ ماننے والے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، تو یہ ان کا مذہبی ایک نشان ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب قرب قیامت قریب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی کو بھی دنیا میں بھیجیں گے، وہ بھی تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر وہ جو دنیا کے جو فتنے ہیں، قیامت کے جو فتنے ہیں، دجال آئے گا، دجال کو جو ختم کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی، یہ دونوں مل کر ختم کریں گے۔ بات کافی لمبی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا اور جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے نا، تو پہلے تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بتائیں، نشانیاں دکھائیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ ہمارا سب انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پاک نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اور تمام انبیاء کرام کو جو شان عطا فرمائی تھی اکیلے، وہ ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو ولی ہیں اور علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہنے لگے، آخر غیر مسلم کہنے لگے کہ آپ کے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں یا علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ تو حضرت عیسائی آ کر کہنے لگے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مردے کو زندہ، کہا بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے، میں مردے کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پھر وہ پرانی ایک قبر کے اوپر لے کر گئے جو سال ہا سال سے صدیوں پرانی ایک قبر تھی، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو زندہ کیا، وہ ڈھول بجاتا ہوا وہ دنیا سے باہر آیا۔ اور تو حضرت عیسیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا